السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی ایک خاص نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں امانت رسول صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ہمارا رمضان المبارک کی یہ جو نشستیں ہیں یہ چل رہی ہیں، تو آج کی جو نشست ہے اس میں ہمارا موضوع یہ ہے کہ رمضان، قرآن اور سیرت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے رمضان کے اندر جو قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ کیسا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان المبارک کے اندر تبدیل ہو جاتے تھے، اور خاص طور پہ رمضان کے اندر قرآن کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا وہ بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے روایات کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ بہت جڑ جاتے تھے رمضان المبارک میں۔ سر سوال میرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معمولات کے اندر جو تبدیلی رمضان کی وجہ سے آتی تھی وہ کیوں آتی تھی، اور قرآن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بہت زیادہ رمضان کے اندر کیوں ہو جاتا تھا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ تہجد کی نماز میں تو 2 2 پاروں کا بھی روایات میں ذکر آتا ہے کہ آپ تلاوت کر دیتے تھے، یعنی سورۃ البقرہ پوری کی پوری تلاوت کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کا سننا بھی آپ کو پسند تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو روایت ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور آپ سنتے رہے۔ اور سورۃ النساء کی جب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا یہاں تک پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو رمضان کے علاوہ بھی قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک سننا، نماز میں تلاوت کرنا یہ آپ کا محبوب عمل تھا۔ لیکن رمضان المبارک میں اس میں تیزی آ جاتی تھی، یعنی آپ علیہ السلام نیکی کے جو کام تھے وہ تو رمضان کے علاوہ کرتے تھے، لیکن رمضان میں خاص طور پر اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اب جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن چونکہ بیان کرتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن پاک کا نزول رمضان میں ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ قرآن پاک نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور پھر یہ کہ ہمیں احادیث سے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں خاص طور پر آتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور بھی کرتے تھے، یعنی قرآن سننا، قرآن پاک سنانا۔ تو رسول اللہ کو اس لیے بھی رمضان المبارک میں پسند تھا زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا، زیادہ قرآن پاک پڑھنا۔ اور یہ خاص طور پر امت کے جب آپ اجتماعی عمل کو دیکھیں گے اس میں بھی آپ کو یہی بات نظر آئے گی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کا یہ طریقہ صحابہ سے شروع ہوا، صحابہ نے دیکھا، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر مسلمانوں نے بھی دیکھا، تو پھر انہوں نے رمضان المبارک میں خاص طور پر اس کا اہتمام کیا، اس لیے کہ رمضان المبارک قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بالکل۔ تو اس لیے جب وہ قرآن پاک اترا رمضان میں تو رسول اللہ نے بھی رمضان میں خاص طور پر اس کا اہتمام کیا۔ اور پھر روزے کی فرضیت بھی رمضان میں ہے کہ روزے فرض ہوئے، مسلمان روزے بھی رکھتے تھے۔ پھر حالت روزہ میں، یعنی کہ جب آپ بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور آپ اس حکم کو تعمیل کر رہے ہیں اس حکم کی، تو پھر اس حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ زیادہ پھر محبوب عمل بن جاتا ہے۔ یعنی جس نے روزے کا حکم دیا اسی حالت میں آپ اسی کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور اسی کے کلام کو سمجھ رہے ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا، اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی اہتمام کیا، اور رات کے جاگنے کا اور عبادت کا بھی آپ نے اہتمام کیا۔ بالکل۔ سر جب ہم رمضان المبارک میں قرآن کریم کو پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو ایک رائے آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فہم قرآن یعنی تدبر قرآن، دوسرا یہ ہے کہ تلاوت قرآن۔ اب اس میں کون سا جو ایک طریقہ کار ہے وہ بہتر ہے، کہ کیا ہم یعنی عام جو مسلمان ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے یا اس کو سمجھے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں انتہائیں بن جاتی ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی قرآن پاک کو پڑھنا کیا ضروری ہے، بھلا قرآن کو تو سمجھنا چاہیے، قرآن تو سمجھ کے لیے اترا ہے۔ اور دوسری طرف صرف قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس کے قرأت کی جائے اور قرآن پاک کو نہ سمجھا جائے، یہ دوسری انتہا بن جاتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک نازل ہوا، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک شاعرانہ نثر جس کو کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن اتارا،
آپ جب اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو ایک لے میں، ایک طرز میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا جو حسن ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ دو چند ہو جاتی ہے، کئی چند آپ کہہ لیجئے کہ سے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی خوبصورتی، حسن و جمال بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک تسلسل، ایک سلاست جس کو ہم کہتے ہیں وہ رکھی ہے، جو فصاحت اور بلاغت رکھی ہے، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن پاک دل میں اترتا ہے۔ قرآن سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کو سننے سے انسان کے دل کی سیاہی دھلتی ہے، زنگ آلود دل جو ہیں وہ ان کا زنگ اترتا ہے، مردہ دلوں کو شفا ملتی ہے، مردہ دل زندہ ہوتے ہیں قرآن سے۔ تو در حقیقت قرآن پاک سمجھنے کی کتاب بھی ہے اور قرآن مجید کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، یہ دونوں عمل انسان کو کرنے چاہیے۔ مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ صرف قرآن کی تلاوت کرتا رہے اور تدبر قرآن نہ کرے، اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ صرف تدبر قرآن ہی کوئی کافی سمجھے اور کہے کہ جی تلاوت کیا ہے اور اس کا پڑھنا کیا ہے، یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ دونوں کی اپنی تاثیر ہے، دونوں کا اپنا اثر ہے اور دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور ان دونوں میں سے کسی سے بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے اور کسی کی بھی اہمیت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن سر تدبر قرآن تو اس وقت ہی ہوگا یا فہم قرآن اس وقت ہی ہوگا جب آپ اس کی ٹرانسلیشن، جی، اجمی جو لوگ ہیں اس کی ٹرانسلیشن کو جانتے ہوں گے۔ جیسے کوئی انگریز ہے تو وہ انگریزی میں پڑھے گا، اگر کوئی پنجابی ہے اس کو عربی نہیں سمجھ آتی تو وہ پنجابی میں پڑھے گا۔ تو پہلا تو پھر کام ہمارے سامنے جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے نا کہ پہلے آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ چیز۔ دیکھیے ایک بات ہے عمل میں تو واضح بات ہے کہ آپ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ قرآن پاک کا فہم حاصل کریں، آپ جس حد تک ہو سکتا ہے اردو ترجمے موجود ہیں، اگر آپ اردو دان ہیں، اگر آپ انگلش بولنے والے ہیں تو انگلش کے ترجمے موجود ہیں، آپ فارسی ہیں تو فارسی کے ترجمے بھی موجود ہیں۔ وہ تو کوشش یہی ہے، یعنی پہلا قدم انسان کا ہوتا ہے نا، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پریفر اس چیز کو کریں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہی تلاوت کی یا قرآن پاک کے پڑھنے کی یا قرأت کی مخالفت کرنا یا اس کو غیر اہم سمجھنا یا اس کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ انتہا ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ یعنی ایکسٹریم ایک راستہ ہے، اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ کتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں صرف قرآن پاک کی تلاوت سے۔ اب تو ویڈیوز بھی آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کو سوشل میڈیا پر بھی مل جاتی، ویسے یوٹیوب پہ جائیے آپ دیکھیں کتنے غیر مسلم ہیں کہ انہوں نے صرف اذان کی آواز سنی، انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو وہ وہیں سجدے میں گر گئے، رونے لگ گئے کہ یہ کیا آواز ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کیسی لے ہے اور کیسی طرز ہے، بالکل مختلف انداز ہے۔ تو تلاوت کا بھی اپنا اثر ہے، آپ وہ کام بھی کیجئے لیکن اس کا انکار نہ کیجئے اور اس سے غفلت بھی نہ برتیے۔ جب آپ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اور پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، آپ کا جو فہم ہے، جو آپ کا سمجھنا ہے، مثال کے طور پر آپ کسی عرب دنیا میں چلے جائیں یا پاکستان میں کسی ایسی مسجد میں چلے جائیں جہاں پہ امام بہت اچھی طرز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، تو آپ دیکھیں گے جب اگر آپ کو قرآن سمجھ آ رہا ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، تو آپ جب سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ جانتے ہیں اور پیچھے امام کے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے وہ امام سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے گا ویسے ویسے انسان پر ایک عجیب کیفیت، انسان پر روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے سن کر۔ آپ عرب میں جائیے تو عرب کے تو خیر ہر مسجد میں بہت خوبصورت آواز آ رہی ہوتی ہے، وہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور امام جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو چھوٹی صورتیں پڑھ کر پاکستان میں نماز ختم کر لی جاتی ہے نا، مغرب کی، عشاء کی، لیکن آپ عرب میں جائیں تو وہاں ایک ایک رکوع، دو دو رکوع تلاوت کرتے ہیں ایک رکعت میں، اور پھر اگر آپ کو قرآن سمجھ بھی آ رہا ہے اور پھر اتنی خوبصورت آواز ہوتی ہے تو جسم پر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ایک روحانی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے تدبر قرآن اور قرآن کا سمجھنا بھی اہم ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی قرأت، وہ سننا، وہ کرنا، وہ بھی بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ وہ بھی سر ہمارے ہاں تراویح کے اندر قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارا جو ایریا ہے، ہمارا جو علاقہ ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، اس میں رمضان المبارک میں 27 رمضان المبارک کو قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے اور باقاعدہ طور پہ ایک پروگرام ہوتا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب رمضان المبارک آتا تھا تو ایسے ہی تراویح کے اندر ایک دفعہ، دو دفعہ یا تین دفعہ قرآن کریم
کی تکمیل ہوتی تھی، اس کی تلاوت اسی طریقے سے ہوتی تھی جیسے ہمارے ہاں آج طریقہ رائج ہے، یا کوئی اور مختلف طریقہ تھا؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باجماعت جسے ہم تراویح کہتے ہیں وہ تو 2-3 دن ہی کا ہمیں عمل احادیث میں ملتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی تہجد ہی کا حصہ تھی، لیکن یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اور آپ نے اس کو پھر رائج کیا کہ جب مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ علیحدہ علیحدہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور یعنی شب بیداری کر رہے ہیں، تو آپ نے پھر انہیں کہا کہ کیوں نہیں تم اکٹھے کر کے مل کر قرآن پاک سنتے، قرآن پاک سناتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد میں تو ایسی روایت نہیں تھی کہ بھئی ہم یہ کہیں کہ بھئی پورا قرآن ختم ہو رہا ہے، 2 دفعہ ہو رہا ہے، 3 دفعہ ہو رہا ہے، لیکن یہ بات ہمیں ضرور ملتی ہے کہ قرآن پاک بعد میں یہ جو رکوعوں کی تقسیم کی گئی وہ کہتے ہیں کہ وہ اسی حساب سے ہے کہ اس سے قرآن پاک رمضان المبارک میں مکمل ہو جاتا ہے، یعنی اگر ان رکوعوں کو ہر رکعت میں پڑھا جائے تو رمضان المبارک میں قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ بعد میں پھر شروع ہوا یہ سلسلہ زیادہ تر، تو رسول اللہ کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں ہمیں ایسی صورت نظر نہیں آتی، لیکن صحابہ کا بہرحال وظیفہ قرآن پاک ہی تھا، تہجد کی نماز تھی یا 5 وقت کی نماز تھی یا ویسے قرآن پاک کی گھر میں تلاوت کرنا، مسجد میں تلاوت کرنا، وہ تو قرآن پاک کے حافظ بھی تھے، مکمل نہیں تھے تو کسی کو کچھ صورتیں آتی تھیں، کسی کو کچھ صورتیں آتی تھیں، تو وہ تو صحابہ کا تو وظیفہ ہی قرآن تھا، تو قرآن پاک وہ کثرت سے تلاوت کرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قرآن ہی ان کا وظیفہ ہوتا تھا، یعنی یہاں تک کہ وہ جو ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ جوتے کے تسمے تک یا اونٹ کی رسی تک کہتے کہ ہمیں تلاش کرنی ہوتی تو ہم قرآن سے کرتے، یعنی گویا کہ یہ قرآن سے ان کا تعلق تھا۔ تو ہم اجمی لوگ ایک طرف چلے گئے کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف پڑھنا شروع کر دیا یا سننا، اور قرآن کے فہم سے تدبر سے ہماری اکثریت محروم ہے، لیکن صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے اور قرآن پاک کو سمجھتے بھی تھے، اور پھر جب تلاوت ہوتی تھی تو پھر ان پر ایک رقت کی کیفیت ان پر طاری ہوتی تھی۔ سر آپ نے بات کی کہ صحابہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وظیفہ ہی یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کو بہت کثرت سے تلاوت کرتے ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں مختلف جو نوجوان طبقہ ہے ان کی طرف سے ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ جو 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ آپ نے تراویح کے اندر قرآن کریم سننا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن یعنی جو زبان آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس زبان کے اندر آپ تراویح کی بجائے اس زبان کے اندر اس ٹرانسلیشن کو سن لیں اور اس کا فہم حاصل کر لیں اور اس کے مطابق عمل کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ 1.5 گھنٹہ تراویح میں جا کے کھڑے ہوں یا تراویح ادا کریں۔ تو آپ اس چیز کے بارے میں آپ کی کیا؟ دیکھیے تراویح یہ کہہ لیجیے یا تہجد کی نماز کہہ لیجیے، رمضان المبارک میں خاص طور پر مسلمان اس میں اہتمام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ تو سال میں 1 دفعہ ہے، پورا سال پڑھا ہوا ہے، آپ قرآن پاک کا تدبر حاصل کریں، قرآن پاک کا فہم حاصل کریں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، رمضان میں بھی آپ تعلیم اس کی حاصل کریں، لیکن یہ ایک روایت ہوتی ہے قرآن سے جڑنے کی، تمسک بالقرآن کی، کہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کثرت سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا تلاوت کرنا یہ کوئی مخالف عمل تو نہیں ہے تدبر قرآن سے، اور نہ فہم قرآن کا مخالف عمل ہے کہ جی وہ اب آپ نہیں کر سکیں گے، آپ وہ بھی کریں، آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو لیکن یہ ہے کہ اس عمل کو اور اس روایت کو باقی رہنا چاہیے اور رکھنا چاہیے ہم مسلمانوں کو، کہ یہ روایت اپنی جگہ بہت اہم ہے، اس سے انسان کا، ایک مسلمان اور مومن کا تعلق اپنے خدا سے جڑتا ہے، کتاب سے تعلق جڑتا ہے، باقی قرآن پاک کا فہم اور تدبر، تفکر، تعقل سب چیزیں اہم ہیں، وہ بھی اختیار ضرور کرنا چاہیے، یعنی کسی انتہا پہ ہمیں نہیں پہنچنا، یعنی ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ بھئی ہم ایک چیز کو اہم بنا دیں اور دوسری چیز کو بالکل غیر اہم بنا دیں، ان دونوں کی اپنی جگہ اہمیت بھی ہے اور ان دونوں کا اپنی جگہ اثر بھی ہے ہماری زندگیوں پر۔ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی قرأت، اس سے جو انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور جو بالیدگی نصیب ہوتی ہے، جس طرح انسان کو پاکیزگی اور تزکیہ نفس ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ باقی قرآن پاک کا تدبر، تفکر وہ بھی ضرور انسان کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک عمل پر
اور اس کو بنیاد بنا کر دوسرے عمل پر تنقید کریں اور کہیں کہ جی اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر، آپ نے رہنمائی کی اس بارے میں۔ ہم دوبارہ سے ایک نشست میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی ایک خاص جو نشست ہے وہ ہم ہر ایک دن رمضان المبارک کے ہر دن امانت صاحب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ہم اگلی نشست میں حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔